دوستوں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو ایشو نہیں تھا اسے ایشو بنایا، اور جو ایشو تھا جو مولانا فضل الرحمن نے ہائی لائٹ کیا تھا اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر اپنی رائے کومنٹ میں لکھیے۔ کیا مولانا فضل الرحمن نے ایک بہت بڑی ایشو پر نظر ثانی کی تھی، لیکن موجودہ ٹولہ جو حکومت اقتدار سے مزے لے رہے ہیں وہ لوگ اس ایشو کو حل نہیں کر سکتے، تو اس لیے مولانا کو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر معافی مانگے، وہ آ کر معافی مانگے۔ کیوں مانگے؟ کیوں؟ اس نے عوام کے جو حقوق ہے، عوام کے جو رائٹ ہے اس بارے میں بات کی ہے۔ کیسے یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس جمہوری ملک میں ہر کسی پر آواز آپ اٹھا سکتے ہیں، کیوں وہ معافی مانگے؟ ویڈیو دیکھیے، پھر اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے۔ پاکستان میں اب تو انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کر دی، اب تو آپ ان کو میرے خیال میں باقی تنقید تو ان کی چھوڑ ہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا اور ان کے سینیٹر بڑے سینئر سیاستدان ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ شہیدوں کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسی along these lines یہ بات کی، اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہیں، لیکن قیام پاکستان سے لے کر دفاع پاکستان تک شہیدوں کی شہادتیں، اس پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ افراد سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی عام شہریوں سے جو شہید ہوتے ہیں وہ ہیں، یا ہمارے منافقت کرنے والے ادارے۔ اس میں میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ وضاحت پارٹی کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، وضاحت آنی چاہیے مولانا صاحب کی طرف سے۔ وہ ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے، اور نو ڈاؤٹ وہ ایک اپنی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں۔ دل دکھا ہے، اور دل پاکستانی عوام کا دکھا ہے، شہداء کی فیملیز کا دکھا ہے۔ چلائیں نا ویڈیو وہ آپ اس خاتون کی جس کا بیٹا شہید ہوا، اور اس نے کہا میں اپنا گھر دیتی ہوں، میں 1 کروڑ روپے دیتی ہوں، بھیجو بارڈر پہ۔ مولانا صاحب کو کہیں جائیں بارڈر پہ۔ افسوس مجھے اس بات پہ ہوا کہ ہم سب کے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں اس بات پہ۔ مولانا صاحب نے ایکسپلین آج دن تک نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کہا جی، کل میرے سے کہا گیا کہ مولانا صاحب کی پوری تقریر نہیں دیکھی گی، میں نے آج وہ پوری تقریر بھی دیکھی جتنی کوئی اویلیبل تھی، موبائل میں رکھا ہوا، ہم چلاتے نہیں ہیں ٹی وی پہ۔ ڈسپائٹ آل آف دس، ملک صاحب جو بات انہوں نے کی، الفاظ کا چناؤ، اور بات آپ نے بالکل درست کی کہ الفاظ کا چناؤ بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے جب آپ اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر ہوں اور اتنے لوگوں کی فالوئنگ آپ کے ساتھ ہو۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کسی کی شہادت کو، کسی کی اس شہادت کے جذبے کو اس کی سیلری کے ساتھ ایکویٹ کریں، یا وہ تشبیہ آپ دینا چاہیں یا دیں، اور اس کا مطلب جس طرح اخذ کیا گیا اور پوری قوم کی دل آزاری کی گئی اور ہوئی، تو میں آج بھی کہتا ہوں مولانا صاحب کو واقعتاً بسد احترام اپنے وہ الفاظ واپس لینے چاہیے، اور مولانا صاحب کو شہداء کی فیملی سے معذرت کرنی چاہیے۔ دل دکھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اور وضاحت کریں، بڑے سکلفل پولیٹیشین ہیں۔ وہ اگلے 1-2 روز میں مجھے لگتا ہے کہیں بیٹھے ہوئے کسی بیانیے میں یہ بات کہہ دیں گے۔ وضاحت کر دیں کہ اگر میرا یہ مقصد نہیں تھا، اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد یا مطلب یہ تھا، یہ کہہ دیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے جب ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کا مقصد یہ تھا، تو آئی تھنک ہمیں وہ کر لینا چاہیے۔ کیوں ہم خواہ پڑے ہیں؟ مطلب مجھے تو نہیں لگتا ہے، نہیں اس کو ایشو بنانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، شہداء سب کے لیے برابر، کوئی بھی پارٹی، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کو نہ ہوتا یہ شہداء اس طرح، یہ اگر آپ کسی کی شہادت کو سیلری سے ایکویٹ کر رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہمیں ان پہ دیکھیں نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سر کا تاج ہے اور آنکھوں کا نور ہے، تو دیکھیں نا، یہ تو ترجمانی کر رہے ہیں نا ایک پارٹی کی۔ ایسا میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں تو مطالبہ کروں، جن لوگوں نے مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا ہے، پھیلایا ہے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ اس پر معافی مانگے۔ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ان سے کہیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ نون لیگ والے آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ جتنی ہم اس پہ بحث کریں گے، میں شہیدوں کا وارث ہوں، میں نے سینکڑوں جنازے ایک دن میں اٹھائے ہیں ندیم بھائی۔ باجوڑ میں شوکت یوسف صاحب کے قرب و جوار میں ہے، ایک دن میں ہم نے 100 جنازے اٹھائے ہیں، اس پاداش میں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ مرتد ہیں، آپ کافر ہیں، ہم اور آتے ہیں وہ خودکش دھماکہ کرتے ہیں، ہمارے 100 سے زیادہ کارکن ایک جلسے میں شہید ہوتے ہیں، ہمارے علماء شہید ہوتے ہیں۔ میں تو شہیدوں کا وارث ہوں، میں تو شہید کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہم اپنے جو شہداء فیملی ہے نا، ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ اچھا ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔
تو آئی تھنک کہ اس کو میرے خیال ہے کہ اس کو زیادہ اگر ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے تو آئی تھنک اس چیز کو بس بہتر یہ ہے کہ جس کے منہ سے الفاظ یہ نکلے وہ خود ہی کلیئر کر دے نا. دیکھیں اور کچھ نہیں, کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ مطلب یہ مقصد نہیں تھا, یہ آپ لوگوں نے غلط اخذ کر لیا, غلط آپ نے مطلب آج تک میاں نواز شریف کے ان بیانات کا جو افواج کے خلاف دیے ہیں ان کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے, وہ اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی بات جو بیانات دیے ہیں میں چلاؤں, سٹینڈ کرتے ہیں, آپ چلائیں. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب نے بیانات دیے ہیں آپ وہ چلا سکتے ہیں, وہ سٹینڈ کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا نا جب ان کو بیان لگایا تو انہوں نے کہا یہ فلاں ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور اس میں میں نے بات کی. فوج کیا نہیں تھی, جب مشرف صاحب کی حکومت تھی, جب اس ٹائم 2002 کی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت خواجہ صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت تقریر کی تھی. دیکھیں اگر کسی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہو یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہو, حکومت بنا یا گرا رہی ہو, پھر تنقید کرنا تو آپ کریں, پھر تو سیاست کے اندر آگے آپ ان کے الفاظ لیکن شہداء کے اوپر تو بات نہیں, شہداء کے اوپر بات ہو سکتی. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی ان کو کیوں فنڈ دیے جائیں, انہوں نے تو 65 کی جنگ ہاری ہے, انہوں نے تو 71 کی جنگ ہاری ہے, انہوں نے تو سیاچن ہارا ہے, انہوں نے تو بنگال ہارا ہے. یہ الفاظ یہ کیا پاکستان کے افواج کے بارے میں یہ صرف ڈکٹیٹر کے حوالے سے کہے جا سکتے ہیں جو انہوں نے کہے؟ یہ کس نے کہے؟ یہ خواجہ صاحب, وہ تو اسمبلی میں کہی تھی. پرانی بات ہے لیکن معافی نہیں مانگی ابھی تک. اس کی معافی نہیں مانگی, ان سے وضاحت طلب کریں. وہ مریم نواز شریف صاحب کے جلسہ عام میں بالکل وضاحت دیں اپنی, بالکل ان کو دینی چاہیے. ویسے تو گجرا والا جلسہ میں جو نواز شریف کی تقریر تھی اس کی وضاحت واپس لیا. دیکھیں میں اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اگر جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں, یہی کہا تھا, جنرل فیض صاحب آپ ذمہ دار ہیں, بالکل یہی کہا تھا, یہی کہا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے تو میرے خیال نہیں ہے کہ آج حکومت ہوتی. پاکستان میں اگر سیاسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. AJK کے اندر جو مسئلہ ہے, اگر پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پر تھوڑا سا بھی اپنا رول ادا کرتی, کوئی 2-4 مولانا فضل الرحمان کوئی ہفتہ جا کے وہاں بٹھا دیتے کہ مسئلے کا حل کر کے آئے تو حل کر کے نکل آتے. کوئی اتنا بڑی کوئی مشکل سائنس نہیں تھی جس کا ابھی تک حل نہیں ہوا. اور یہی مسائل ہمیں KP کے اندر ملتے ہیں, یہی مسائل ہمیں بلوچستان کے اندر نکلتے ہیں. تو لوگوں کو امبریس کریں, بہت سارے مسائل تو وہاں حل ہو جائیں گے. تھوڑا مسئلہ بچے گا جس کو آپ کو کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ڈنڈے کے زور کے اوپر ان لوگوں کو سیدھا کرنا ہے. تو دونوں چیزیں چاہیے, کہیں پہ آپ کو کائنیٹک بھی چاہیے, کہیں پولیٹیکل پروسیس بھی چاہیے, لیکن پولیٹیکل پروسیس ہمارا مسنگ ہے. بیسٹر عقیل صاحب, یہ AJK کے معاملہ ہو یا باقی معاملات ہو, اس معاملے میں آپ لوگ انیشیٹو لینے میں یا لیڈرشپ دکھانے میں ابھی تک تو ناکام ہے. نہیں ملک صاحب, میں اس بات سے کلی طور پہ اتفاق نہیں کرتا, اور اس کی وجہ ہے, وجہ اس میں یہ کہ جو ان کا طرز طریقہ رہا ہے, لیڈرشپ دکھائی نا, 8 سال سے تقریباً ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. بجلی, آٹا, گندم, باقی ان کے برج, ان کی انٹرنیٹ سروس, ان کے روڈز, دیگر جو چیزیں ان سے لیڈرشپ کی مہارت ہی ہوتی نا کہ مسائل کا حل نکلا تھا. اگر اٹکے ہوئے ہیں ابھی تو حل تو کوئی نہیں نکلا. جب 38 میں سے 35 آپ کے جو پوائنٹس تھے, جو نکات تھے وہ مانے گئے اور آپ کے مطالبات مانے گئے, تو میرے خیال سے 3 پہ بھی بات ہو سکتی تھی. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم سڑک پہ نکل کے گھراؤ کر کے وہ مطالبات منوائیں گے, تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے, ایک پورا پروسیس ہے, لیجسلیٹو پروسیس ہے اور کانسٹیٹیوشنل چینج ہے. کانسٹیٹیوشن میں آپ نے ترمیم کرنی ہے. بالکل, جو آپ کے نمائندے, جب الیکشن کا شیڈول آ چکا, اب نمائندوں سے جو آپ کے ہوں گے, یا آپ خود یہ جیک والے ہی جب پرسکرائب نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ کہہ دیتے اس وقت کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے, اور یہ کیونکہ ہمارا مطالبہ 12 سیٹوں والا ہے تو ہم پارلیمان میں جا کے ایک کانسٹیٹیوشنل چینج ایفیکٹ کریں گے, اور 2/3 اکثریت سے جو بھی فیصلہ ہونا ہے ان 12 سیٹوں کا, اس پہ ہم جو معاملہ ہوگا پارلیمان میں حل ہوگا. دیکھیں, there is a way to do things. جب لا پرسکرائب کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن پرسکرائب کرتا ہے چیزیں کرنے کا طریقہ کار, تو آپ پھر کہیں کہ نہیں ہم نے سڑکوں پہ فیصلہ لینا ہے, تو یہ بھی مناسب. دیکھیں, ہمیں اگر ہمارے پاس واقعی اختیار نہ ہوتا. دراصل مولانا نے تو بیان اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہر کوئی آ کر مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ معافی مانگو, آ کر میڈیا پر معافی مانگو یا اپنے بیان میں یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرو.
اصل میں اس نے جو باتیں کی ہے وہ اس ملک کی پرابلم ہے. ملک کے اندر جو ٹینشن ہے، جو ایشوز ہے، عوام کو جو تکلیف ہے، اس پر اس نے بات کی ہے. لیکن موجودہ حکمران جو اقتدار میں بیٹھے ناجائز طریقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جس کے پاس اپنے ملک کے اندر کوئی حل نہیں ہے اسٹیبلٹی کا، لیکن وہ گھوم رہے ہیں دنیا میں باہر فیس لانے کے لیے. اپنے ملک کے اندر فیس لانے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اکانومی ان کے برباد ہو چکی ہے. پھر وہ اس کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر وہ اپنے چمچوں کو، ان پالتو لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ بیانات دو ان کے خلاف جو ہمارے خلاف ہمارے حکومت کو خطرہ بن رہی ہے. یہ یاد رکھنا کہ ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام برا ہے، وہ ان کا انجام برا نہیں ہے، اس نے تو تاریخ رقم کر دیا. لیکن ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. ان لوگوں کا پہلے عمران خان کے دور میں کچھ بچا کچھ نام تو تھا، لیکن اب انہوں نے وہ چیز بھی کھو دی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ویڈیو آخر تک دیکھیے، اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے. تو کیا جو کمیٹی بنی تھی اور جنہوں نے جا کے مذاکرات کیے ان سے، اور پھر 38 میں سے دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں بات دہراؤں گا، 35 مطالبات مان لیے گئے. ایک آپ کی عدم توجہ ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے. بلوچستان میں 42-14 کے اوپر تو ایک دن جا کے آپ نے کانفرنس کی، اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، اس کے بعد بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. کے پی کے اندر آدھے اضلاع رات کے وقت آپ مغرب کے بعد نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ پورے سدن جو جنوبی ان کے اضلاع ہیں وہ اس وقت آپ کے لیے لوگو بنے ہوئے. یہ وفاقی حکومت کا کام ہے سر. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر وفاقی حکومت کا بھی کام، لیکن اس میں پولیس نے تو کرنا ہی کرنا، لیکن وفاق کے بغیر نہیں کر سکتے. پولیس جو لا اینڈ آرڈر سر بلوچستان پہ آ جائیں پہلے. بلوچستان میں تو پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. وہاں پہ بھی نہیں. چلیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، صوبوں کی بھی اب یہی بات. پھر اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو نیشنل ایکشن پلان. کہ نیشنل ایکشن پلان کس نے کرنا ہے سر؟ آپ ہی نے کرنا. وہاں پہ صوبائی حکومتوں نے کچھ کرنا ہے نا. خالد سب کچھ جو ہے وفاق نے تو نہیں، ملک صاحب کرنا نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو کرو، کچھ تو نیشنل ایکشن پلان کے وہ 14 نکات جب ہم نے ایگری کر لیا، سب جماعتوں نے ایگری کر لیا، سب نے مانے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے ہی یہ تمام تر معاملہ آگے رکھا دیا، پھر اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ سر سارے صوبوں کے حالات جو ہے نا سر، سارے صوبوں کے بہت پتلے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کو جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے، یہ کسی وقت ہمارے لیے اتنا بڑا گلے کا پھندا بنے گی کہ ہمیں سب کو پچھتانا پڑے گا. آپ کی سی ڈی وہ کیا بنی ہے، سی ڈی سی بولتے ہیں اس کو، سی ڈی، وہ پتہ نہیں کوئی 2-2.5 ہزار بندہ پھڑکا چکی ہے. پکڑتی ہے بندہ لے جاتی ہے. موٹر سائیکل چور بھی پکڑتے ہیں رات کو، صبح اس کو جاتے ہیں وہ اور گولی مار کے کہتے ہیں پولیس مقابلے میں مارا گیا. تعداد نکالے بندوں کی. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے پرچے ہوں گے آپ کی پنجاب حکومت کے، نون لیگ کے لوگوں کے اوپر ہوں گے، اور یہی لوگ جنہوں نے مارے نا یہ گواہ بنیں گے. محسن نقوی صاحب نے کیا کہا تھا بلوچستان میں جا کر؟ کہا تھا کہ جی یہ تو ایک ایسے چوکی مار ہیں. نہیں سر، یہ ایسا چوک کا تو جواب دیا نا جو پنجاب میں 2-3 ہزار بندہ مار. دیکھیں اگر کوئی ایسا کوجنٹ کوئی ایسا اویلیبل ہے، سر یہ ڈیٹا یہ مرتب ہوگا اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کیسز بنیں گے. مریم کے اوپر بھی بنیں گے، اور اگر دیکھیں اگر یہ ماضی میں بھی بنتے رہے اب دوبارہ بنیں گے. اب ڈاکومنٹڈ ہے سارا کچھ. جوڈیشل کلنگ کا جس طرح آپ دے رہے ہیں الیجڈلی، میں خدا کا نام، دیکھیں وہ تمام تر چیزیں ڈیٹا سامنے آ جائے گا. اگر 2-3 ہزار بندہ، یہ میرے خیال ہیومن رائٹس والوں نے کچھ مینڈیٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا کہ کیا ہے. اور یہ اگین صوبے کے لوگ ایکسپلین کریں پنجاب کا، بیکاز آبویسلی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ صوبوں کا بھی اتنا ہی ہے معاملہ جتنا اللہ تعالیٰ. اچھا میں سر ایک بات کرنا دے. ریاض صاحب کہہ تو رجال ہے پاکستان میں، لیڈرز نہیں جو سیاسی طریقے سے مفاہمت سے کوئی راستہ نکال سکتے. بالکل کہہ تو رجال نہیں ندیم بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح شوکت بھائی نے کہا، ان کو ایکشن کمیٹی نے اپروچ کیا، لیٹر لکھا کہ ہم آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں، آپ جیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے جو بھی حل کریں گے، جو بھی بات کریں گے، ہمیں قبول ہوگا. مولانا صاحب نے ان کو اپروچ کیا. ابھی شوکت بھائی کہہ رہے تھے کہ یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ یا ہٹا دیں، باقی بات ٹھیک ہے ان کی، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ہمیں ذرا راولپنڈی سے بھی بات کرنے دیں. اب وہاں سے ان کو اجازت ملے گی تو پھر بات ہوگی. اور جب ان کو سیاسی طور پر میرے خیال میں شاید شہباز شریف صاحب کے اندر بھی یہ کمی نہیں ہوگی، شاید زرداری صاحب کے اندر بھی یہ کمی نہیں ہوگی. باقی اپنی بات تو میں چھوڑتا ہوں کہ ہمیں تو ثالث باقاعدہ تسلیم کیا گیا مولانا صاحب کو، ان میں بھی یہ کمی نہیں ہے بات کرنے کی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفادات ہیں اور ان مفادات کے آگے انہوں نے اپنے اختیار کو سرنڈر کیا ہوا. یہ جو امن و امان کی بات کر رہے ہیں نا، آپ یقین کریں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ایک طرف کریں، باقی پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، یا
وہاں جو سنیچنگ اور آپ کے پنجاب اور سندھ کے سنیچنگ کے اگر آپ کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بارڈر لگی ہوئی ہے، ادھر بارڈر لگی ہوئی ہے، روز لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی صوبائی حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرح ہے. موبائل یہ جو وزیر داخلہ ہے، کنٹرول کرے گی سر. نہیں میں موبائل اسٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. دہشت یہ امن و گردی امان کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. وہ تو دیکھیں نا، مل کے. دیکھیں صوبائی وزیر آپ کا وزیر داخلہ کہاں ہے؟ واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی آیا ہے وہ کسی واقعے پہ گیا ہے خیبر پختونخوا؟ مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے. آپ دعوت دیں انہیں. نہیں یہ سر یہ وزیر داخلہ اسلام آباد کا ہے، سی ڈی اے کا ہے سر. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو اب تک، میں معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے دوستوں کو ابھی تک لا اینڈ آرڈر اور انسرجنسی جو ہے، دہشت گردی جو ہے، اس کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی تو مسئلہ ہے. یہ دونوں وفاقی صوبائی حکومتوں دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی تشکیل دیں گے تو کام ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان چلے جائیں، اسے نقی صاحب وہ کہیں یہ تو ایک ایسے چوکی مارے اور اس کے بعد جو بلوچستان کا برا حال ہو جائے. تو میری دست بستہ گزارش ہے، اور میں یہ سوال بھی ان کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کر یہ چیز ہوئی کہ ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کی اور اس صورتحال کو یہاں تک پہنچایا کہ کہیں ہمیں لشکر بنانے کے لیے باتیں کرنی پڑے کہ لشکر بناؤ، قوم سے لڑے، کہیں ہمیں ملی اردو کے لوگوں کو جو ہے وہ لڑائی کے لیے لانا پڑے. اس صورتحال میں کیوں پہنچے؟ اس کی وضاحت نہیں آپ سے آن ایئر مانگ سکتا، اس لیے میں اس کو یہیں پہ یہ جو آپ بول رہے ہیں درمیان والا جملہ اس کو میں گول مول رہنے دیتا ہوں. لیکن آپ کو ایک درخواست پیش کرتا ہوں، یہ وفاقی کابینہ کے جتنے لوگ ہیں نا، آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے مسلسل کوئٹہ میں دعوت دیں اور وہاں ان سے ڈسکشن کریں. اس میں سے آدھے سے زیادہ آئیں گے نہیں. آپ دعوت دیں ان سب کو، جے یو آئی والے آرگنائز کریں. پشاور نہیں آتے. نہیں سر، آپ کوئٹہ میں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ساری پشاور وفاقی کابینہ کو ایک ہفتے کے لیے آپ سرکاری خرچے پہ دعوت دیں کہ آپ فری ہے. ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی معاونت کرتے ہیں اس دہشت گردی کے تمام تر کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کے اوپر، اسی ٹائم پی ٹی آئی والے ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کابینہ کے لوگ ان کے سوشل میڈیا کس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کے. ظاہر بات ہے وہاں پہ ان کو ایک وہاں سے بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ملاقات کے بعد یا کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کے اوپر معاونت پہ. نہیں ویسے سہیل افریدی کو ایسی کون سی شرم تھی کہ چھپ کے ملنے گیا تھا؟ اناؤنس کر کے سینہ تان کے ملنے گیا تھا. یہ مسئلہ مسلم لیگ کا تھوڑی، یہ تو پی ٹی آئی کا سہیل افریدی کا مسئلہ ہے، وہ نمٹے پھر. یہ بہت افسوس کی بات ہے، آپ کے ملک کے اندر لوگ جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. اس ملک کے اندر کیا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے؟ جو لوگ تھوڑا بہت پیسہ کما کر وہ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت بڑا سمسیا نہیں ہے، بہت بڑا پرابلم نہیں ہے؟ اس پر حکومت نے کبھی دھیان دیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں کچھ الفاظ سخت کہی ہوں گے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ تو سچ ہے. اگر دیکھا جائے تو جو بھی پاکستان میں ہے انجینئر ہے، وہ اپنے انجینئرنگ میں صادق و امین نہیں ہے. اگر کوئی پولیس ہے وہ اپنے ڈیوٹی سے جو ڈیوٹی وہ دیتے ہیں ان کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے. جو بھی ادارہ ہے وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں اس ملک کے اندر کیوں اس طرح کے پرابلم ہے؟ کیا اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر وہ پارلیمنٹ کے بجائے اڈیالہ چلے جاتے ہیں، یہی پرابلم ہے، یا اس کا کوئی اور پرابلم ہے؟ اگر ہے تو آپ بتا دیجئے کامنٹ میں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا تھا وہ سراسر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان تھی، یا وہ خلاف نہیں تھا؟ لیکن یہ جو موجودہ طاقتور لوگ ہیں، مطلب جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے وزارت تقسیم کی ہے، جس نے ناجائز طریقے سے دوسروں کا حق ہڑپ لیا ہے، ان لوگوں نے زبردستی ایسا کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کے خلاف ان لوگوں کو ایکٹیو کر کے مولانا کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہا ہے، یا جو ریئل سچویشن ہے پاکستان کے اندر، جو حقیقی مشکلات ہے، اس کو دبانے کے لیے مولانا سے اس طرح کے
مطالبات ہو رہے ہیں. یہ جو اختیار ولی ہے، یہ جو حنیف قریشی ہے، یہ جو عطا اللہ تارڑ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے وہ جو چوہان نے بڑے بڑے درباری مولویوں نے یہ بیان دے کر کہا کہ شہداء کی توہین ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی ادارے کا بندہ مارا جائے تو وہ شہید نہیں ہے. اس نے کب کہا؟ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کام میں آپ پروفیشنل ہے، ہم بندوق چلانا نہیں جانتے، ہم لشکر کا حصہ بنیں گے تو کل وہی ملیٹنٹس آ کر ہمیں چن کر ٹارگٹ کرے گا. ہمارے لیے ہمارے زمینوں کو ذاتی دشمنیوں کا گہوارہ مت بنائیے. اس نے یہ کہا ہے. اس میں کیا برا ہے؟ برا تو اس وقت ہوگا جب اس نے اداروں کے خلاف بات کیے ہوتے کہ ہم اداروں کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں، یا اس طرح کے وہ کچھ کہتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس نے برا کہا ہے، اس نے غداری کی ہے، اس نے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. لیکن مولانا نے جو کہا ہے وہ ریئل ہے. وہ جو اداروں کے لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں، جو فوج اور پولیس کے جو لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے طرح غریب عوام کے بیٹے بچے ہیں. ان کو کیوں اس طرح کے ٹارگٹ ہو رہے ہیں؟ ہم اس پر دکھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سب کا ایک ایسا حل نکل آئے کہ ہم پاکستانی جو ہے وہ خوش رہ کر، زندہ رہ کر اس ملک کے اندر ہم انویسٹمنٹ کریں. جو امیر لوگ ہیں یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اس کو واپس لائے اور اس ملک کو ایک پروان چڑھائے، ملک کو ترقی دے. اس طرح ترقی نہیں ہوگا کہ ہر کوئی اپنے ذمہ داری سے بھاگ جائے، دوسروں پر ڈالے کہ تم کرو. تو اگر میں انجینئر ہوں اور کوئی مجھ سے کہے کہ آپ آ کر میرے کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کا معائنہ کرو، دل کا معائنہ کرو یا کسی اور مرض کا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ایک ڈاکٹر انجینئر نہیں ہو سکتا، ایک انجینئر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. تو ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ مولوی نہیں ہو سکتا، مولوی سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس نے وہ پروسیس پورے نہیں کیے ہو. تو اس طرح کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ مطالبہ کرتے تو اس سے انتشار پیدا ہوگا. جس طرح ایک انجینئر دل کا علاج کرے تو دل فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. اسی طرح اگر ایک عام بندہ ایک سیکیورٹی مسائل کا حصہ بنیں گے، اس میں ایک لشکر بنا کر حصہ لیں گے، تو وہی لوگ کل آئیں گے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جس نے اداروں یا کسی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کام کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، ہم پہاڑوں کے غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے مسائل ہو سکتا ہے، آپ تو چلے جائیں گے یا آپ کے پاس بندوق ہے، اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ بندوق ہے، نہ ہمارے پاس پراپر ٹریننگ ہے، تو ہم پھر کیسے اپنا دفاع کریں گے؟ ہمارے خاندانوں کو خطرہ ہوگا، ہمارے مال و جان کو خطرہ ہوگا. تو مولانا نے یہی کہا ہے. میرے حساب سے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں اس ملک کو جمہوری ملک دیکھنا چاہتا ہوں. مولانا کا اپنا ایک کردار ہے، افواج کا اپنا ایک کردار ہے، ایک بہترین کردار ہے. انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، فورن پالیسی میں بہت بہترین کام ہو رہا ہے. اور بھی اسرائیل کے خلاف ہم اب ہر محاذ پر سرخرو ہے. بس ملک کے اندر بھی اس طرح ہو جائے کہ عوام کی مرضی سے، سیاستدانوں کی مرضی سے ایک حل نکل آئے، تو پھر سب خوش، سب مزے چنگے سے. بس اپنا رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے. بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے سوری. اور چینل کو سبسکرائب کریں. کمنٹ میں آپ کے رائے کا منتظر رہوں گا. شکریہ.